امریکہ کا سب سے چھوٹا ملک، یہ امریکی ریاست میساچوسیٹس سے بھی چھوٹا، پہاڑوں سے گھرے اس ملک کے ایک طرف بحر الکاہل اور ہمسایہ ممالک میں گوئٹے مالا اور ہونڈروس شامل ہیں۔ سن 2023 تک اس ملک کی آبادی 65 لاکھ بتائی گئی ہے۔ یہاں کاسٹیلین، جسے ہسپانوی زبان بھی کہا جاتا ہے، سرکاری زبان ہے اور ایل سلواڈور میں تقریباً یہی بولی جاتی ہے۔ ایل سلواڈور میں زیادہ تر آبادی کا تعلق عیسائی مذہب سے ہے۔ دو بڑے مذہبی گروہ کیتھولک اس ملک کا 47% ہیں اور پروٹیسٹنٹ 33%۔ جون 2021 میں صدر نائب بوکیلے نے کہا تھا کہ وہ ایل سلواڈور میں بٹ کوائن کو قانونی ٹینڈر بنانے کے لیے قانون سازی کریں گے اور بٹ کوائن کا قانون ایل سلواڈور کی قانون ساز اسمبلی نے 9 جون 2021 کو منظور کیا تھا۔ بٹ کوائن سرکاری طور پر 7 ستمبر 2021 کو قانونی ٹینڈر بن گیا۔ نئے قانون کے مطابق غیر ملکی ایل سلواڈور 3 بٹ کوائن کی سرمایہ کاری کے مستقل رہائش حاصل کر سکتے ہیں۔ بٹ کوائن کو قانونی ٹینڈر کے طور پر استعمال کرنے کے خلاف ملک میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے ہیں۔ ملک کی اکثریت کا ماننا ہے کہ بٹ کوائن کو قانونی ٹینڈر کی حیثیت نہیں دینی چاہیے۔ سلواڈوران چیمبر آف کامرس کے ایک سروے کے مطابق مارچ 2022 تک ملک میں صرف 14% تاجروں نے بٹ کوائن کو استعمال کے خلاف کم از کم ایک بٹ کوائن ٹرانزیکشن پروسیس کی۔ ایل سلواڈور فی کس تحصیلات زر کے لحاظ سے خطے میں سر فہرست ہے، جو کہ ملک کے تقریباً تمام برآمدی آمدنی کے برابر ہے۔ 2019 میں 2.35 ملین سلواڈورین امریکہ میں رہتے تھے اور تمام گھرانوں میں سے تقریباً 1/3 نے تحصیلات زر وصول کی۔ امریکہ میں رہنے والے سلواڈورینز کی طرف سے بھیجی جانے والی ترسیلات، جو کہ ایل سلواڈور میں خاندان کے افراد کو بھیجی جاتی ہیں، غیر ملکی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ اور تجارتی خسارے کو پورا کرتی ہیں۔ 2000 کی دہائی کے اوائل سے ترسیلات زر میں اضافہ ہوا اور 2026 میں $3.32 بلین یا جی ڈی پی کا تقریباً 16.2% سے بڑھ کر تقریباً $6 بلین۔ 2019 میں جی ڈی پی کا تقریباً 20%، جو ورلڈ بینک کے مطابق دنیا کی بلند ترین شرحوں میں سے ایک ہے۔ وسطی امریکی ملک ایل سلواڈور میں جرائم پیشہ گروپوں کے درمیان گینگ وار کے سبب قتل اور غارت گری ایک عام بات ہے۔ صدر بوکیل نے مارچ 2022 میں گینگز کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہوئے ہنگامی اقدامات کو منظور کیا تھا، جس میں کئی بار توسیع ہو چکی ہے۔ ہنگامی اقدامات متنازع ہی رہے کیونکہ وہ کچھ آئینی حقوق کو محدود کرتے ہیں۔ انسداد جرائم کی مہم میں 64,000 سے زائد مشتبہ افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ وسطی امریکی ملک ایل سلواڈور کے صدر نائب بوکیلے نے بیرون ملک کے سیاستدانوں، انجینئرز، ڈاکٹروں، آرٹسٹس اور فلسفیوں کو $5 ارب مالیت کے 5,000 پاسپورٹ دینے کا اعلان کیا ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں ان کا کہنا تھا کہ ہم بیرون ملک سے انتہائی ہنرمند سائنسدانوں، انجینئروں، ڈاکٹروں، فنکاروں اور فلسفیوں کو 5,000 مفت پاسپورٹ، جن کی مالیت وہاں کے پاسپورٹ پروگرام میں $5 ارب کے برابر ہے، کی پیشکش کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ یہ تعداد ہماری آبادی کے 1% سے بھی کم کی نمائندگی کرتی ہے، اس لیے انہیں مکمل شہری کا درجہ دینا، جس میں ووٹنگ کے حقوق بھی شامل ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ صدر بوکیلے کو کہنا ہے کہ کم تعداد کے باوجود ان کی شراکت کا ایل سلواڈور کے معاشرے اور ایل سلواڈور کے مستقبل پر بہت گہرا اثر پڑے گا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایل سلواڈور سے میں منتقل ہونے والے خاندانوں اور اثاثوں پر 0% ٹیکس اور ٹیرف کو یقینی بنا کر ان کی نقل و مکانی میں سہولت فراہم کی جائے گی۔ اس میں تجارتی قیمت والے اشیاء جیسے آلات، سافٹ ویئر اور انٹلیکچوئل پراپرٹی شامل ہیں۔ پاکستان، جو کہ انتہائی معاشی دباؤ کا شکار ہے اور جہاں سے لوگ بہت سے دیگر ممالک میں کا رخ کر رہے ہیں، اور جس کی حوصلہ افزائی بظاہر حکومت پاکستان بھی کرتی ہے کہ اس طرح سے زر مبادلہ پاکستان آئے گا، وہاں کے باشندے یعنی پاکستان کے باشندوں کے لیے ایل سلواڈور کا یہ پروگرام، جو انجینئرز، ڈاکٹرز اور فلاسفرز پر مشتمل ہے، انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے اور بہت سے میڈیا میں بہت سے پاکستانیوں کو اس پروگرام کو جوائن کرنے کی ترغیب